अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद मंसूर। और जो सूरत हाल आइनी तरमीम को लेकर हुई है पाकिस्तान में, उसने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है कि इस वक्त जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो पार्लिमान है, उसमें जो एक ओपोजिशन का रोल है पीटीआई उसको निभा रही है, और हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें हैं, मौलाना कहीं दरमियान में हैं। मौलाना ने इस सारे मामले में एक लीडिंग रोल लिया है, और उसकी बहुत सारी जो प्लस पॉइंट्स भी हैं उनके हवाले से, और कुछ थोड़ा उसमें जो पीटीआई है उसने अपनी मर्जी का जो उसका फ़ायदा लेने की कोशिश की है, वो पॉइंट्स भी हैं। लेकिन जो हम आज ये बात कर रहे हैं वीलॉग की, ठीक है, ये पहला मरहला था, इसमें कोई शक नहीं कि ये हुकूमत और उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनको एक तरह से नाकामी हुई है कि वो उन्होंने एक प्लान बनाया कि आइनी तरमीम उनके पास अक्सरियत है और वो अक्सरियत ले लेंगे, और वो ज़रूरी नागुज़ीर आइनी तरमीम हैं, वो करना चाहते हैं। उसमें पार्लियामेंट की मजबूती जो है वो सबसे मेन फैक्टर है, और जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं बेसिकली फोकस उन पे है, और भी कुछ उसमें शिक्कें शामिल थी बल्कि हैं। तो मामला लटक गया। यकीनन वो पुरुमीद हैं, और उसमें अपनी अभी भी मामला चल रहे हैं, और ये हो जाना है ये मामला, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये तजावीज़ हैं, इन पे गौर व फिक्र होगा, कुछ चीज़ें माइनस होंगी, कुछ ऐड होंगी जो मुसवदा है उसमें। तो क्या ये था गलत, या ये जो हुआ है ये गलत हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। पार्लियामेंट में आप एक तरफ तो कहते हैं कि रबर स्टैंप रही है पाकिस्तान की पार्लियामेंट, कि जनाब जो कहा जाता है जी वो उस पर ठप्पा लगा दिया जाता है। अगर आज की पार्लियामेंट में वही रबर स्टंप वाला काम होता तो ये ठप्पा लग चुका होता। तो ये जो कंसेंसस बिल्ड करने की एफर्ट है, जो इत्तेफाक राय कायम करने के लिए कड़वी कसीली बातें सुनने का जो एक अमल है ये शुरू हुआ, इसका क्रेडिट तो फिर जाहिर सी बात है हुकूमत वक्त और नून लीग का जाता है। हाँ, मौलाना का ये उसमें एक जो मेन किरदार है और मेन क्रेडिट है वो ये है कि उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया और इस मुशावरती अमल को तेज किया, क्योंकि मौलाना का घर वो वाहद घर था इस सारे अमल में, अभी भी है, कि जहां हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें भी आ रही हैं, और अपोजिशन पीटीआई जो हुकूमत के साथ बैठने पे तैयार नहीं है, उनके वफूद भी आ रहे हैं, दीगर जमातें भी। तो ये तो एक बहुत खुशाइंद अमल है, और सियासत में और पार्लिमान की मजबूती के लिए यही तो हुसन है। माजी में तो देखें, आपको पता है कि क्या होता था इस मुल्क में, खासतौर पर इमरान खान के दौर में जो लेजिस्लेशन हुई है, जो कानून साजी हुई है, कैसे होती थी। इमरान खान और उसकी पार्टी तो बात ही नहीं करते थे उस वक्त की ओपोजिशन के साथ, बल्कि वो तो चाहते थे कि ये यहाँ ईवान में नजर ही ना आए। उनको चोर डाकू और पता नहीं क्या क्या कहते थे कि हमने इनके साथ बैठना नहीं है। लेकिन जब आईनी तरामीम की या कानून साजी की, और जो मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए और पार्लिमानी जो निज़ाम है रियासत का उसको चलाने के लिए ये नागुजीर है, ये एक मुसलसल अमल है। कानून साजी बेहतरी होनी चाहिए, होती है। तो जब ये अमल आता था तो खान साहब जनाब देखते थे आप पारा की तरफ, जनरल फैज की तरफ, जीएचक्यू की तरफ, जनरल बाजवा की तरफ, और फिर उन पे दबाव डालते रहे कि भाई उन्हें कहते, क्योंकि नागुजीर चीजें होती थी, ये होनी थी, पाकिस्तान के लिए जरूरी होती थी, उनको मजबूरन आना पड़ता होगा। और फिर वो मिन्नत करते या जो भी हरबा इस्तेमाल करते, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सारे वो वोट कर देते। पार्लियामान में जब वो आके खुद उनको मुशावरत को सार कम्प्लेक्स की मुलाकातें और सारी सबको पता है, इमरान खान उधर उसमें भी नहीं आते थे बतौर वजीर आजम। मतलब कितनी एक इतनी बुरी रवायत है इस मुल्क में जो वो कायम हुई। अच्छा, अब उसमें बेहतरी आई है तो अब तकलीफ हो रही है पीटीआई को। उसमें इन्होंने जनाब बड़ा एक चीखो पुकार शुरू की हुई है कि पता नहीं क्या गलत हो रहा है, क्या ये। तो ठीक है, हर जो तजवीज़ ठीक नहीं होती, उसमें कुछ रद्दोबदल हो सकता होता है, तजावीज़ है ना, आप आए बैठे, टेबल पे बैठे तो सही, बात तो करें। आप बात ही नहीं करते, आपने बस अब वो बस बेक जुम्बश कलम या एक बस बयान दाग दिया कि मैंने तो, हमने तो रिजेक्ट करना है। तो ऐसा नहीं है। और ज्यादा जो शुरू होगा है वो किस पे है? आईनी अदालत पे है। मैं देख रहा था कि जो ये आईनी अदालत है, क्या ये पाकिस्तान में होने जा रही है? ये दुनिया में इसकी कोई रिवायत नहीं है क्या? जो निज़ाम इंसाफ दुनिया में है इस वक्त, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ क्या सूरत है?
تو جناب امریکہ میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں، یورپی جو ممالک ہیں وہاں یہ آئینی عدالتیں موجود ہیں، اور یہ آئین کی تشریح اور آئینی معاملات کو دیکھتے ہیں۔ پریشر کیا ہے؟ پاکستان کی عدالتوں کا نظام دیکھ لیں، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، مقدمات کون سے ہیں؟ سارے سیاسی، اور ابھی تو سارے مقدمات ایک ہی سیاسی جماعت کے ہیں۔ باقی جو فوجداری نظام ہے، جہاں عام عوام ہے، بزنس کمیونٹی ہے، بے شمار مقدمات ہیں، ان کی باری ہی نہیں آتی۔ تو یہ تو ناگزیر ہے، اور عوام کے براہ راست فائدے کی یہ آئینی ترمیم ہے۔ کیوں؟ کہ جب آئینی معاملات کو دیکھنے والے جج ہیں وہ الگ ہوں گے، اور وہ سینئر ججز ہوں گے، ان کا پورا طریقہ کار اس ترمیم میں دیا گیا، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ پہلی بات۔ اور دوسری بات، ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار، کیا آپ سب اس سے متفق ہیں جو ابھی موجودہ طریقہ کار ہے؟ بھائی اس میں فرد واحد یا ایک ہی رجیم کے پاس سارا اختیار ہے، پارلیمان کا کوئی کردار ہی نہیں ہے اس میں، جبکہ 18ویں ترمیم جو متفقہ تھی اور آئینی دستاویز ہے، اس کی جو روح ہے اس کے مطابق یہ ہونا چاہیے۔ اور یہ کیا ہو گیا کہ جس کی عمر زیادہ اور جو سینئر ہے وہی آئے؟ بھائی سینیارٹی کا معیار یہ نہیں ہوتا۔ یہ بہترین طریقہ اس میں اخذ کیا گیا، تجویز کیا گیا کہ بھئی 5 سینئر موسٹ ججز ہیں، ان کا پینل وہ سامنے آئے، اور اس میں سے ہاں چوز کس نے کرنا ہے، جوڈیشل کمیشن میں پارلیمان کا کیا کی نمائندگی کیا ہوگی، اور سارا اس میں اختیار کیسے ہوگا، اس پہ آپ بات کر لیں۔ لیکن اس کی جو روح ہے اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ سینئر موسٹ ججز میں سے چیف جسٹس کا وہ ٹینیور ہو۔ اچھا پھر اس میں اب وہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی کسی کی ایک کی باری آتی ہے اور 4 مہینے کے لیے آتی ہے، وہ کیا کام کریں گے؟ نظام تو آپ کا سمجھے کہ بالکل معطل 4 مہینے کے لیے آئیں گے، کوئی 6 مہینے کے لیے آئیں گے، کوئی 2 سال کے لیے آئیں گے۔ بھائی ٹینیور پوسٹنگ کر دیں نا 3 سال کی، وہ اس میں دے دیا۔ مطلب بہترین طریقے سے اس میں کوئی نہیں، یہ باتیں ساری سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں، اپنی سیاسی جو ان کی آراء ہے اس میں یہ کرتے آئے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم اقتدار میں آئیں گے تو اس نظام انصاف کی بہتری کے لیے یہ قدم اٹھائیں گے۔ تو کیا قباحت ہے اس میں؟ اچھا چلیں ہم سیاسی طور پہ آتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے تو یہ کرنا ہے کیونکہ ان کو تو جو جوڈیشری سے فائدہ ہو رہا ہے، اور جوڈیشری میں جو گروپ داری بات ہے، کوئی بھی جب آئینی ترمیم ہوتی ہے تو اس میں پھر جب یہ ہوگی تو اس میں جو موجودہ کوئی ججز ہیں ان کی سینیارٹی ڈیفینیٹلی متاثر ہوگی، جو سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 2028 تک میں ہوں گا، 2030 تک میں چیف جسٹس ہوں گا، 2032 تک میرا نمبر آئے گا، 2035 تک سب کی باریاں لگی ہوئی ہیں۔ تو جناب یہ جو باریاں ہیں، اور باریاں کنہوں نے لگائی ہیں؟ یہ ساری لائن سیٹ کر کے گئے ہوئے ہیں یہی پی ٹی آئی، اور عمران خان کے دور میں جنرل فیض اور ثاقب نثار اور سارے سیٹ کر کے طے کر کے گئے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا اس کو صحیح نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ وہ ایسی نہیں ہے کہ اس میں اب رہ گئی بات مولانا کی اپنی چیزیں ہیں، مولانا کی اپنی ریزرویشنز ہیں، مولانا کو تو الیکشن کے رزلٹ سے ہی تحفظات ہیں، بالکل ان کے جائز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نشستیں ان سے ناجائز طریقے سے لی گئی ہیں، وہ ان کا حق تھا، ان کا مینڈیٹ تھا، اور وہ ایک جو سیلاب بہا اور یہ ہوا کہ پتہ نہیں عمران کا جادو چل گیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہاں بھی بہت سارے خفیہ ہاتھ چلے ہوں گے، جو مولانا کا یہ کہنا ہے۔ تو مولانا تو اس کو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ باقی مولانا کا راستہ موجود ہے، بلاول مسلسل رابطے میں ہے، پیپلز پارٹی رابطے میں ہے، نون لیگ بھی رابطے میں ہے۔ ہفتہ اتوار کو ٹھیک ہے، ایک غلطی اس میں ضرور حکومت نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر اس طریقے سے دیا گیا کہ جیسے ان سے کروایا جا رہا ہے، یہ تاثر نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ بھی سیاست کی ہے، آپ سینٹ قومی اسمبلی کے اجلاس کٹھے بلا لیتے ہیں، ساتھ کابینہ کا اجلاس بھی ہے۔ اچھا ماضی میں بھی خیر ایسے ہی ہوتا ہے، ترامیم ایسے ہی اپروو ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کئی قباحتیں موجود ہیں، کئی لاجکس موجود ہیں۔ آپ یہ تاثر نہ دیں، آپ اس کو ٹیبل کریں مسودے کو۔ اب مسودہ ابھی بھی تو سامنے آ گیا نا، اب بھی تو بحث ہو رہی ہے نا، اب بھی تو اوپن ہو گیا نا، ایک ایک شک پہ بات ہو رہی ہے نا، تو پہلے کر لیتے تو آکے یہ چیز متنازع نہ ہوتی۔ تو میرا خیال ہے کہ طریقہ کار تھوڑا سا غلط تھا، جس کو اب درست کیا جا رہا ہے، اس پہ بات کریں سب۔ اب ایک کام شروع ہو چکا ہے، اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اس کو لٹکایا نہ جائے۔ اگر یہ والا کام یہاں پہ
اب نہ ہو سکا، کوئی اس میں رکاوٹ آ گئی اور کوئی سیاست اور اس میں آ گئی، شامل ہو گئی، تو یہ بھی اس ملک میں کالا باغ ڈیم کی طرح متنازع ایک چیز ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ فائدہ مند چیز ہے، لیکن ایک سیاسی اس میں آ کے ہر کوئی پیچھے ہٹے گا کہ بھئی ہمارے گلے میں نہ پڑے، ہمیں، کیونکہ ایک پرسیپشن بن جاتی ہے، تو اس پرسیپشن کو اب ختم ہونا چاہیے، اس میں سیاسی جماعتوں کا کردار ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو بھی، جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں، جو ایسے دماغ ہیں جن کو پتہ ہے کہ ان کا جو لیڈر ہے وہ غلط کر رہا ہے، ان کی پالیسی غلط ہے، ان کی اپنی پارٹی کی پالیسی غلط ہے، جو لیجسلیشن ہے، آئینی ترامیم ہے، قانون سازی ہے، پارلیمنٹ کا جو اپنا رول ہے، کم از کم اس حد تک سیاست سے ان کو پیچھے ہٹنا چاہیے اگر آگے بڑھنا ہے، ورنہ کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ یہ اس طرح تو چل نہیں سکے گا، یہ نظام یہاں پہ رکا ہوا ہے۔ بظاہر جو ہیں وہ اشاریے، باقی جو اشاریے ہیں وہ ملک کے وہ بہتر ہیں، پیٹرول کی قیمتیں جیسے دیکھیں نیچے آئی ہیں، سراہنا چاہیے۔ ہاں اس سے مہنگائی لنکڈ ہے، مہنگائی کو بھی نیچے آنا چاہیے، بجلی کی قیمتوں کا معاملہ حل ہو، آئی پی پیز کا معاملہ حل ہو، جو ابھی شرح سود میں کمی ہے بڑا اچھا اشاریہ ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ پیکج والا معاملہ ہو رہا ہے، وہ بڑا اچھا، ہماری اکانومی درست سمت میں جا رہی ہے۔ تو جو پولیٹیکل اشاریہ ہے، جو پارلیمنٹ کا رول ہے، پارلیمنٹ کی مضبوطی ہے، یہاں بھی چیزیں بہتری کی طرف جانی چاہیے۔ تو یہ ذمہ داری سیاستدانوں کے اوپر ہے، اور سیاستدانوں میں اس وقت لیڈنگ رول مولانا کا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مولانا اس میں کوئی اپنا جو نام ہے وہ تاریخ میں غلط سمت میں نہیں لکھوائیں گے، وہ درست سمت میں ہی کھڑے ہوں گے جیسے کہ وہ ہمیشہ کھڑے ہوتے آئے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔